بن العاص ونعيم بن عبد الله ورجلا آخر قد سماه بعثوا إلى ملك الروم زمن أبي بكر رضي الله عنه. قال فدخلنا على جبلة بن الأيهم وهو بالغوطة فإذا عليه ثياب سود وإذا كل شيء حوله أسود. فقال يا هشام كلمه، فكلمه ودعاه إلى الله تعالى فذكر الحديث بطوله. إرسال الصحابة رضي الله عنهم الكتب للدعوة إلى الله تعالى والدخول في الإسلام. كتاب زياد بن الحارث السدائي رضي الله عنه إلى قوله. أخرج البيهقي عن زياد بن الحارث السدائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام وأخبرت أنه قد بعث جيشا إلى قومه، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضي الجيش وأنا لك بإسلام قومي وطاعتهم. فقال لي اذهب فردهم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن راحلتي قد كلت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فردهم. قال السدائي وكتبت إليهم كتابا فقدم وفدهم بإسلامهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا صداع إنك لمطاع في قومك. فقلت بل الله هداهم للإسلام. فقال أفلا أؤمرك عليهم؟ قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب لي كتابا أمرني. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر لي بشيء من صدقاتهم. قال نعم. فكتب لي كتابا آخر. قال السدائي وكان ذلك في بعض أسفاره. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون أخذنا بشيء كان بيننا وبين قومه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل ذلك؟ قالوا نعم. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وعناقهم فقال لا خير في الإمارة لرجل مؤمن. قال السدائي فدخل قوله في نفسي ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن. فقال السائل أعطني من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى حكم هو فيها فجزاها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. قال السدائي فدخل ذلك في نفسي أني غني وأني سألته من الصدقة فذكر الحديث وفيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أتيته بالكتابين فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفني من هذين. فقال ما بدا لك؟ فقلت سمعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لا خير في الإمارة لرجل مؤمن وأنا أؤمن بالله وبرسوله، وسمعتك تقول للسائل من سأل الناس عن ظهر غنى فهو صداع في الرأس وداء في البطن، وسألتك وأنا غني فقال هو ذاك، فإن شئت فاقبل وإن شئت فدع. فقلت أدع. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلني على رجل أؤمره عليكم. فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأمره عليهم. هذا في البداية. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو افراد کو اور جماعتوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا، یعنی انفرادی طور پر بھی مخصوص افراد کو بھیجا کرتے تھے اور جماعت کی شکل کے اندر بھی وہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے کچھ افراد کے اوپر مشتمل جماعت کو بھیجا کرتے تھے۔ ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اور ان کے علاوہ ان کے ساتھ
دوسرے لوگوں کا ہرقل کے پاس جانا اسلام کی دعوت دینے کے. امام بیہقی نے دلائل کے اندر حضرت ابو ہرارہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور ایک شخص کو ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اسے اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا. ہم نکلے یہاں تک ہم غوطہ پہنچے. دمشق کے پاس ایک جگہ ہے اس کا نام غوطہ ہے. وہاں پہنچے ہم دمشق میں جبلہ ابن ایہم غسانی کے یہاں پہنچے. اس کے پاس داخل ہوئے. ہم نے دیکھا کہ وہ ایک چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنا ایک نمائندہ ہمارے پاس بھیجا تاکہ ہم اس سے بات کریں. ہم نے اس کو واپس کہلوایا اللہ کی قسم ہم تمہارے نمائندے سے بات نہیں کریں گے. ہم کو تو بھیجا گیا ہے بادشاہ کی طرف. بس اگر وہ ہم کو اجازت دے تو ہم ان سے بات کریں گے ورنہ ان کے کسی نمائندے سے ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کا نمائندہ ان کے پاس واپس لوٹا. اس نے اس بات کی اطلاع ان کو دی کہ وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. تو پھر انہوں نے ہم کو اجازت دی. ہم گئے. ہشام ابن عاص نے اس کے ساتھ بات کی اور اس کو اسلام کی دعوت دی. ہم نے دیکھا کہ وہ کالے کپڑے پہنا ہوا ہے. ہشام نے ان سے کہا کہ کالے کپڑے تم نے کیوں پہنے؟ تو جبلہ ابن ایہم نے کہا میں نے یہ کالے کپڑے پہنے ہیں اور میں نے یہ قسم کھا رکھی ہے ان کپڑوں کو اس وقت تک نہیں اتاروں گا یہاں تک کہ میں تم کو شام سے واپس نہ نکال دوں. یعنی اسلام مجھے قبول نہیں کرنا ہے. ہم نے اس سے کہا اچھا تیری یہ جو مجلس جمی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ پھر ہم نے اس کو کہا اللہ کی قسم ہم تم کو اور تمہارے ملک کو اور تمہارا جو بادشاہ ہے اس کی سلطنت کو اس کے اوپر غالب آ جائیں گے اگر اللہ نے چاہا. اس لیے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے. تو جبلہ ابن ایہم نے واقع جواب دیا تم وہ لوگ نہیں ہو. وہ تو وہ لوگ ہیں جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو قیام کرتے ہیں. یہ ایک کافر کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کی جو صفت ہے جن کو روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو قیام کرتے ہیں وہ اگر کسی بادشاہ کے ملک کو حاصل کرنا چاہیں تو وہ اس ملک کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے اندر یہ صفات نہیں ہوں گی وہ پھر کسی بادشاہ کے ملک کو حاصل نہیں کر سکتے. اسی طرح ابو نعیم نے دلائل کے اندر موسیٰ ابن عقبہ قریشی ان کے ذریعے سے روایت کیا ہے. ہشام ابن عاص اور نعیم ابن عبداللہ اور ایک شخص جس کا انہوں نے نام نہیں بتایا ان کو بادشاہ روم کی طرف بھیجا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جبلہ ابن ایہم کے پاس پہنچے. وہ غوطہ کے اندر تھا. اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے ارد گرد جو چیزیں تھی وہ بھی کالے رنگ کی تھی. ہشام نے ان سے کہا یہ کیا بنا رکھا ہے تم نے؟ تو اس نے پھر وہی بات کہی جب تک میں تم کو شام سے نکال نہ دوں اس وقت تک ان کپڑوں کو نہیں اتاروں گا. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے خطوط کا روانہ کرنا. کہتے ہیں نا کہ خطوط کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی ہے یا صحابہ نے خطوط کے ذریعے سے دعوت نہیں دی ہے. مستقل باب ہے حیات الصحابہ کے اندر. اس سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطوط مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام گئے ہیں لیکن یہاں پر صحابہ کے جو خطوط مختلف لوگوں کے پاس صحابہ لے کر گئے یا تابعین لے کر گئے. زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے قوم کی طرف خط. امام بیہقی نے زیاد بن حارث سدائی سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے اسلام کی حق میں بیعت کی. مجھے بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کی طرف ایک لشکر کو روانہ کیا.
زیاد بن حارث سدائی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو واپس بلا لیجیے، میں اپنی قوم کی اسلام اور طاعت کا ذمہ دار، میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں، وہ اسلام بھی قبول کریں گے اور آپ کی اطاعت بھی کریں گے، اس لیے آپ نے جو لشکر بھیجا اس کو واپس بلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور ان کو واپس لے کر آؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری سواری تھکی ہوئی ہے، اس لیے جانا میرے لیے مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی طرف ایک شخص کو بھیجا اور وہ شخص ان کو واپس لے کر آیا۔ تو حارث سدائی کہتے ہیں میں نے اپنی قوم کی طرف ایک خط لکھا، خط لکھنے کے نتیجے میں میری قوم کا ایک وفد اسلام قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا اخا سودا، اے سدائی بھائی، تم تو اپنی قوم کے اندر بڑے مانے جاتے ہو، تمہاری اطاعت کی جاتی ہے، تم نے خط بھیجا اور قوم جو ہے ایک وفد کے ساتھ پہنچی ہے اور اسلام قبول کرنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری قوم جو ہے وہ مانتی ہے تمہارا۔ میں نے جواب میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میرا خط کیا، ان کو تو اللہ نے اسلام کی طرف رہنمائی کی ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ان کے اوپر امیر نہ بنا دوں؟ یعنی اتنی حکمت کی بات یہ شخص کہہ رہا ہے، اس نے خط لکھا، اس کی قوم نے اس کی بات مانی اور ایک وفد بھیجا، اسلام قبول کیا، لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں میری وجہ سے نہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ اللہ کے نبی صلی کیا تم کو میں ان کے اوپر امیر نہ بنا دوں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آپ کی چاہت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک خط لکھ دیا جس میں مجھے امیر بنایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا صدقے اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی کوئی چیز مجھ سے آپ فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا خط لکھا۔ پھر وہ سدائی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک منزل کے اوپر اترے، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور جو ان کا امیر تھا اس کے بارے میں شکایت کرنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس امیر کے ساتھ اسلام لانے سے پہلے کچھ غلط فہمیاں تھی یا کوئی لڑائی تھی، تو وہ ان کا حوالہ اس وقت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا انہوں نے ایسا کیا ہے؟ ہم نے کہا بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور میں ان میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا شخص جو ہے اس کے لیے عمارت کے اندر کوئی خیر نہیں، ذمہ داریوں کو نبھانا، ان کو ادا کرنا یہ آسان مسئلہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی الامارۃ لرجل مؤمن، ایمان والے شخص کے لیے عمارت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ حارث سدائی فرماتے ہیں یہ بات سیدھا تیر بن کر میرے دل میں گھس گئی۔ ایک شخص آیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کر دیجیے، کوئی چیز دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا ہو، اس کی ضروریات کا تکفل کیا ہو، اس کے بعد اگر وہ مانگتا ہے تو وہ اپنے سر کے درد کو اور پیٹ کے درد کو بڑھاتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے قیامت میں اس کو جو ہے سزا ملے۔ جو مانگنے والا تھا اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں سے کچھ دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقات کی تقسیم کے بارے میں تو اللہ نے کسی نبی کو بھی جو ہے درمیان میں نہیں لایا ہے، نہ نبی کے علاوہ کسی اور شخص سے فیصلہ کرایا ہے، بلکہ صدقات کی تقسیم کے بارے میں اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر صدقے کو 7 افراد کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے انما الصدقات للفقراء، صدقہ کس کو دینا جائز ہے۔ سدائی کہتے ہیں کہ یہ بات بھی میرے دل کے اندر بالکل سیدھے گھس گئی۔
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر کے تشریف لائے. دو خط لکھ کر مجھے دیے تھے، ایک عمارت کا اور ایک صدقہ اور زکوٰۃ کے جمع کرنے کا. وہ دونوں خط لا کر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ذمہ داریوں سے مجھے بری فرما دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کے اوپر تم کو کس نے ابھارا؟ تو انہوں نے کہا میں نے آپ سے سنا کہ ایمان والے شخص کے ایک عمارت میں کوئی خیر نہیں، اور میں ایمان والا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اور میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا جو مالداری کے باوجود سوال کرتا ہے وہ اپنے سر کے درد اور پیٹ کے درد کو بڑھاتا ہے. میں نے آپ سے مانگا جبکہ میں مالدار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم چاہو تو اس کو قبول کر لو، تم چاہو تو اس کو چھوڑ دو. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اچھا مجھے کسی ایسے شخص کی نشاندہی کرو جس کو میں تمہاری قوم کے اوپر امیر مقرر کروں. میں نے ایک شخص جو وقت کے ساتھ آیا تھا اس کی طرف جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی. وہ سب آئے اور اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر امیر مقرر کیا. ایک چیز تو یہ ہے کہ افراد کی شکل میں بھی جو ہے دعوت دین دی جا سکتی ہے، جماعت کی شکل میں بھی جو ہے جا کر دعوت کے فریضے کو انجام دیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خطوط کے ذریعے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے، اسرا کی طرف، ہرقل کی طرف، بحرین کے بادشاہ کی طرف، اور صحابہ خطوط لے کر گئے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اپنے دور کے اندر خطوط کے ذریعے سے دعوت دیا کرتے تھے. اس لیے یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ صاحب ہم خالی گشت کے مکلف ہیں، باقی کتابوں سے کچھ نہیں ہوتا، خطوط سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بالکل ذہن کی وہ ہے، اس کا سیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی